کو بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں۔ اس ملک کو آزاد ہوئے 79 سال ہونے کو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے۔ ان تمام امور کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یوم آزادی کے موقع پر فقط جھنڈیاں لگانے یا دیگر رسموں کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ اپنے اندر نئی نسل کے اندر یہ شعور بیدار کریں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لہو اللعب سے بچیں۔ اس وقت جب آزادی کے لیے ہمارے وہاں سے مسلمان روانہ ہوئے، ٹرینوں کی ٹرینیں خون سے بھری ہوئی نکلی کہ نہیں بچی؟ پوری بوگی معصوم بچوں کی تھی جس میں ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا کیا معاملہ ہوا تھا۔ میں داستان پڑھ رہا تھا، میں اتنا حصہ نہیں پڑھا گیا، بڑی ہمت کی 2 گھنٹے لگ گئے، آنکھوں سے اتنے آنسو، اتنا درد تھا، اتنی کیفیت تھی۔ آپ اٹھا کر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کہ یہ دی ہوئی نعمت کو پانے کے لیے انہوں نے اس کی قدر کو جانا تھا تو آئے تھے نا۔ انہوں نے مسلمان خواتین کی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے اعلیٰ خاندان کی خواتین نے کنووں میں، دریاؤں میں، نہروں میں چھلانگیں لگا دی، اپنی جانوں کو جو ہے وہ گوا دیا۔ وہ کیوں تھا؟ آج وہی مسلمان کی بیٹی سڑکوں پر، کبھی لبرٹی چوک پر، کبھی کہاں کبھی کہاں، وہی بے حیائی، فحاشی اور یعنی بے پردگی ہو رہی ہے۔ ہر طرف شور ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے تھے بھی کہیں مسلمان جو موجود غزہ میں نصارہ تمدن میں حنود، یہ بھی مسلمان جنہیں دیکھ کے شرما یہود، یوں تو مسلم بھی ہو، سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بھی بتاؤ مسلمان بھی ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنی آزادی کی حقیقت کو بھول گئے۔ کیا آزادی ہمیں اس لیے ملی تھی کہ ہم بے حیائی، بے پردگی، شراب نوشی اور بینڈ باجوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے؟ اس مقصد کے لیے 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج والدین کو سوچنا ہے جو اپنی اولاد کو اس چیز کی خوشی ہے، بچے ہیں تو بچوں کو شریعت اور اسلام سکھانا ہمارا کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہی وقت ہے تربیت کا، یہی وقت ہے تمام عالم اسلام کو یکجا ہو کر اسلام دشمن قوت کو للکارنے کا، کہ دیکھو جس طرح صحابہ کرام اور صحابیات اپنے 6 ماہ دودھ پیتے بچے حضور کی بارگاہ میں جہاد کے لیے پیش کر دیتے تھے، آج ہمارے بچے بھی جہاد کے لیے تیار ہیں۔ اگر بچے کے ہاتھ میں اور اس کے منہ پر بینڈ باجا بج رہا ہو تو وہ کب جہاد کا نام لے گا؟ وہ کب اس طرف آئے گا؟ آج جہاد کا نام لیا چلو کہتے ہیں دہشت گرد ہیں۔ یہ کانسیپٹ کس نے ڈالا ہے؟ یہ خوف ڈر کس نے ڈالا ہے؟ مسلمان تو موت سے ڈرتا نہیں، مسلمان کے تو یہ عقیدہ ہے، پکا ہے کہ موت نے جب جان ہے آئے، لیکن مسلمان تو یہ تمنا کرتے ہیں اللہ موت تو آنی ہے، آئے تو شہادت کی موت آئے۔ کہاں کھڑے ہم؟ ہماری مایوسی، کمزوری آج نڈھال یہی ہے۔ ہمیں نہ تو خود مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی دوسروں کے حوصلے پست کرنے چاہیے، بلکہ پر امید ہو کر وطن کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، بس دوسروں کو چھوڑ دیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جلاتے۔ بندہ خود اپنا کام کر جاتا تو یہ کام اس طرح آج نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کائنات جل مجدہ کا یہ ارشاد گرامی بیان فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے گمان کرتا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان کھڑے ہو جائیں تو جس طرح 1947 میں اللہ نے مدد فرمائی، پھر 65 کی جنگ عظیم میں اللہ نے مدد فرمائی، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ اسی طرح آج بھی ہمیں سرخرو فرمائے گا جب ہم ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اپنے مفاد کو چھوڑ کر اپنے ملک اور اپنے ایمان اور اسلام اور ختم نبوت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ تحریک چلا رہے تھے، امیر ملت
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان بنانے میں اولیاء کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ جتنے بھی، ایک وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے کتنے علماء ہیں جنہوں نے سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے، اس وقت یہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا نا، یہ کانگریس اور یہ گاندھی کی جو ہے تاریخ چل رہی تھی وہ بہت پہلے چل رہی تھی، لیکن یہ چند سالوں کے اندر یہ مسلم لیگ، یہ جو تاریخ چلی جس کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، یہ کیوں عروج میں آئی؟ اس حقیقت کو جانے، اس میں جتنے بھی آستانے ہیں اور مشائخ ہیں ان کا کردار ہے۔ انہوں نے اپنے مریدین کو یہ تنبیہ کی تھی کہ اس آزادی کے لیے اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیں، اس کا حصہ بن جائیں۔ اور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے واضح طور پر مصلی بھی بھیجا، تسبیح بھی بھیجی، قرآن کریم بھیجا، اعلیٰ قلم نسخہ، قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ دیکھا، چوما، اور بھی طائف تھے، اور پھر جوابی خط دیا کہ قرآن کریم اس لیے بھیجا، میں جانتا ہوں کہ جو لیڈر قرآن کریم کو پڑھ کر عمل نہیں کرے گا پھر قوم اس کو کیسے اپنائے گی۔